تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں شامل کریں گے ہم ایک سیگمنٹ جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتانا سکھانا مقصود ہوتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل اس کے ذریعے بھی بہت سارے وظائف ہم سیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آئیے وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا، ابتدا میں شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے دکان، مکان یا مال و اسباب کی حفاظت کا روحانی علاج۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی حفاظت رہے، آپ کے مال و اسباب کی حفاظت رہے، آپ کی دکان کی حفاظت رہے، تو اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی دکان، آپ کا مکان، آپ کے مال و اسباب کی حفاظت رہے گی۔ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، 49 ٹائم، 49 مرتبہ یا اللہ، یا اللہ، یہ 49 مرتبہ آپ پڑھیے، اول آخر تین بار درود پاک پڑھ کے اپنے مال و اسباب پر، اپنی دکان پر، اپنے گھر پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کا گھر، آپ کی دکان، آپ کا مال و اسباب مختلف نقصانات سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے کہ احتیاطی تدابیر بھی کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم گھر کے باہر بعض اوقات سیکیورٹی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کانٹے دار تار بھی لگائی جاتی ہے، گھر کے دروازے بھی بند کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی چور نہ آ سکے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو سکے، تو یہ احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں۔ تو روحانی علاج میں بھی احتیاطی تدابیر کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے نمازوں کی پابندی، یہ تو لازمی ہے، یہ تو فرائض میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ان سے بچا جائے۔ ساتھ ہی اگر گھر میں جانداروں کی تصاویر اگر لگی ہوں تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے، کہ جس گھر میں، حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اگر ہم روحانی علاج پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان روحانی علاج کی ہمیں برکتیں ملیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے گھر کی، آپ کے مال و اسباب کی، آپ کی دکان کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ اور دیکھیں ناظرین، سب سے بڑھ کر یہ کہ حفاظت کرنے والی ذات سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وظائف بھی پڑھیں، توکل بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم ہماری حفاظت رہے گی۔ وظیفہ بھی آپ نے ناصر بھائی بتا دیا، اور ایک اور اہم بات میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا صدقہ بھی دیں، اپنا دیں، اپنی فیملی کا دیں، اپنے گھر بار کا، اپنے کاروبار کا یہ صدقہ نکالا کریں، راہ خدا عز و جل میں دیا کریں، کہ صدقہ جان مال کی الحمدللہ عز و جل حفاظت کرتا ہے، اور صدقہ یہ بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، بڑے بڑے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، نقصانات سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، اور الحمدللہ عز و جل بری نظر سے، تمام معاملات
معاملات میں حفاظت رہتی ہے. تو صدقہ بھی دینا چاہیے, صدقہ بھی دیں, راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں, اور جن کی فصلیں ہیں, زمینیں ہیں, جن پر عشر لازم ہے, جن پر عشر واجب ہے, وہ اپنے عشر کی بھی ادائیگی کریں. زکوٰۃ فرض ہے تو اس کی بھی مکمل ادائیگی کریں. تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہماری جان مال کی بھی حفاظت رہے گی. ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے گھر کی حفاظت کے حوالے سے, دکان کی حفاظت کے حوالے سے, آفیسز ہو گئے, کارخانے ہو گئے, گودام ہو گئے, فیکٹریاں ہو گئی, تمام معاملات میں ماشاءاللہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کر. جی بالکل کیجیے گا. باقی آپ بھی شامل رہیے گا ہمارے ساتھ, مزید میں انشاءاللہ الکریم آپ سے. اچھا جنید بھائی, کریں گے. مزید آپ آگے بڑھیں, کالز کی طرف بڑھیں گے, میسیجز کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک سوال کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین کی اگر رہنمائی ہو جائے. سلاطین اربع, ہو سکتا ہے کہ کئی ناظرین نے یہ سنا بھی ہو, تو سلاطین اربع کیا اور اس کے ان کے ناموں کے فضائل کیا؟ کچھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضیہ شریف میں ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بزرگوں سے منسوب ہے یہ عمل کہ 4 ماہ رجب المرجب کو, کہ جو ان سلاطین اربع کہ جن کے نام یہ ہیں یا خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یا خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یا خواجہ عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یا خواجہ عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ جو 4 سمتیں ہیں, مشرق, مغرب, شمال, جنوب, ان چاروں سمتوں پر یہ بزرگ رحمہم اللہ المبین رزق کی تقسیم پر مامور ہیں اللہ کے حکم. تو ان کے ذریعے سے, ویسے ہمارا الحمدللہ سب اعتقاد ہے اور یہ یقین بھی ہونا چاہیے. دیکھیں روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک ہی شافی الامراض ہے, اللہ پاک ہی مسبب الاسباب ہے, اور اللہ پاک ہی قاضی الحاجات ہے, اللہ پاک ہی روزی دینے والا ہے. تو یہ بزرگوں سے منسوب ایک عمل ہے کہ جو کوئی 4 رجب المرجب کو ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کرے, فاتحہ خوانی کرے, نذر و نیاز کا اہتمام کرے, پھر یہ جو بھی نیک اعمال کر کے ان کو بخش دیا جائے, تو الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت رہتی ہے, رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے, پورا سال الحمدللہ عز و جل اسے خوشحالی آتی ہے. اور ماہ رجب المرجب یہ تو اتنا مبارک مہینہ ہے کہ کئی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے آراس آتے ہیں. سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. ان کا عرس آتا ہے, ان کے بھی اصال ثواب کا اہتمام کریں. مزید آگے چلیں تو امام جعفر صادق ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر بڑی رات 27ویں شب معراج. تو کئی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے آراس اس میں آتے ہیں, اور کئی صحابہ کے بھی آراس آتے ہیں. تو اس میں ہم اہتمام کریں, انشاءاللہ الکریم ان بزرگوں کی برکتیں حاصل ہوں گی. نیت اچھی ہونی چاہیے, خالص جو بھی عمل کریں خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اللہ پاک خوش ہو جائے. ضمناً الحمدللہ عز و جل فوائد و برکات اس پیارے مہینے کی برکتوں کے کیا کہنا ہے؟ حدیث پاک میں اسے فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے, ریاضتوں کا, نوافل کی کثرت کا, روزوں کی کثرت کا ہے. اللہ پاک ماہ رجب شریف کی برکتیں ہمیں پانے کی آمین آمین آمین. تو وظائف بھی پڑھنے ہیں, اہتمام بھی کرنا ہے, اور یہ جو معمولات اہل سنت ہیں اس پر بھی عمل کرنا ہے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. بھجن میری نا کی جان ہے, وہ کافی بیمار رہتی ہیں, میڈیکل رپورٹیں بھی کروائی ہیں, تمام معاملات کروائے ہیں, لیکن کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ویسے بیمار ہیں, جس کا علاج کروانا ہے اس کا نام ہے عابدہ پروین, اور اس کی والدہ کا نام ہے سائرہ بی بی. اللہ پاک مریضہ کو شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں بھائی, انشاءاللہ شامل رہیے گا پروگرام میں. نیکسٹ کال دیجیے گا. مبشر حسن بات کر رہا ہوں سرگودا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 3 سال ہو گئے, آرمی میں تھا, ریٹائرڈ ہو گیا ہوں, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن 3 سال ہو گئے ابھی تک کوئی کاروبار کام میرا سیٹل نہیں ہوا ہے, نہ کوئی نوکری بنی ہے, نہ ہی کوئی, جو بھی کام کرتا ہوں وہ بھی فلاپ ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی استخارہ کر دیں یا کوئی وظیفہ میرے لیے, مہربانی. مبشر حسن غلام سکینہ. مبشر حسن نام بتائے. جی ٹھیک ہے مبشر بھائی, اور اللہ کرے جلد ہی آپ کو خوشخبری ملے. مبشر ہوتا ہے خوشخبری دینے والا ہے انشاءاللہ, تو اللہ کرے جلد خوشخبری آپ کو ملے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں, پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے, جلد انشاءاللہ الکریم خوشخبری ملے گی. نیکسٹ کال دیجیے. میرے کزن کا نام طاہر حسین ہے, اس کی والدہ کا نام مراد مئی. اس کا رشتہ نہیں ہو رہا سر, کافی عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں, اس کا کہیں پہ رشتہ نہیں ہو رہا.
اس کے لیے استخارہ پلیز بتا دیں، انشاءاللہ۔ مہربانی، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ آمین 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 آمین۔ جی ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ انشاءاللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں آگے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پیچھے کی طرف آتا ہوں، یعنی مثالیں میں اپنے آمدنی سے آگے کام اپنے گھر کے بڑھانا چاہتا ہوں اور کوئی نہ کوئی میرا نقصان ہو جائے۔ میری والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے اور میرا نام محمد صفدر تاری۔ صفدر بھائی، جی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا بھائی ہے محمد متین، اس کا استخارہ کروانا ہے۔ وہ جو بھی کام سٹارٹ کرتا ہے نا، لیکن شروع میں چلتا ہے لیکن بعد میں ڈاؤن ہو جاتا ہے، بعد میں چلتا نہیں۔ محمد متین ہے اور والدہ کا نام ہے چنوا رانی۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی محمد رضا پر بات کر رہا ہوں قصور سے، کہ جو بھی کام کرتا ہوں نا اس میں وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ لہسن لگایا تھا تو اس میں 4 لاکھ نقصان ہو گیا، تو دکان ڈالی اس میں بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو دوسرا بھی یہ ہے کہ میں ٹریکٹر ٹرالی لے کے چلانا چاہتا ہوں یا یہ لے کے بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ کاروبار کروں تو کیسا رہے گا؟ یہ میری والدہ کا نام عصمت بیگم ہے۔ چلیے وظیفہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ نقصان سے بچنے کے لیے شامل رہیے گا آپ بھی، دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی وہ بھی شامل رہیں۔ میسیجز کافی سارے ہیں آپ کے، چند ایک میسیجز میں شامل کرتا ہوں، ان کے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ رقیہ نام ہے اور 5 سال سے چہرے پر الرجی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ آپ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات چہرے پہ، جسم کے کسی مخصوص حصے پر یا جسم پر پورے بعض اوقات الرجی ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے اور بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات اگر ہوں تو یہ وظیفہ نوٹ کیجیے گا۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت قرآنی پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں۔ اب چونکہ آپ کے چہرے پر الرجی ہے تو اب یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ جو الرجی ہے یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اکثر سر میں درد رہتا ہے اور اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ زینب نام ہے، زینب حسین نام ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں سر میں اگر مستقل درد رہتا ہو تو 7 ٹائم 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ سر پہ دم کریں۔ اگر خود پڑھ سکتے ہوں تو خود پڑھ لیں، نہیں تو کوئی دوسرا ایسا فرد کہ جس کے تلفظ، قواعد اور مخارج درست ہوں وہ پڑھ کر آپ کے سر پہ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کی کریانے کی دکان ہے اور دکان میں کبھی پانی کے چھینٹے آتے ہیں اور مٹی بھی نکلی ہے، تو اس کا استخارہ کروانا ہے۔ استخارے کے حوالے سے طارق بھائی یہ میسیج آیا ہے، یہ نوٹ کیجئے گا۔ افتخار نام ہے اور ان کی والدہ کا نام رخسانہ بی بی ہے۔ دکان سے بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات پانی کے چھینٹے آتے ہیں اور مٹی وغیرہ بھی نکلتی ہے، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، جاب کے حوالے سے یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کام کے سلسلے میں فیکٹری میں جانا بہتر ہے یا ملازمت کرنا بہتر ہے، تو اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا۔ اکرم رؤوف نام ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ طارق بھائی آپ استخارے فرما لیجئے۔ اچھا ناصر بھائی، یہ ایک میسیج آیا ہے آپ کے لیے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور دوران تعلیم مجھے بعض اوقات سستی طاری ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے اندر سے سستی اور جو گھبراہٹ کی یہ جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے اور مجھے پڑھائی میں بھی دلچسپی ملے۔ کیا وظیفہ پڑھیں گے اس کے لیے؟ اگر کسی کو پڑھائی میں سستی ہوتی ہو، پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، تو اس کے لیے تو آپ یہ عمل کیجئے، 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ پڑھائی میں جو سستی ہوتی ہے، دل نہیں لگتا ہے، تو انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنے لگے گا۔ اور یہ جو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ دن میں کسی بھی ٹائم 60 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ یہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ گھبراہٹ، بے چینی بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ اب جیسے ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہے نا،
استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو اب اسباق بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں بعض اوقات مشکل کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک اکتاہٹ سی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پڑھائی میں پھر مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ بعض سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، تو اس میں بھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی پھر یہی وظیفہ پڑھیں گے؟ جی جی۔ ایک چیز اور میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل ایک بالخصوص جو درس نظامی کے طلباء ہیں، عربی کتب جن کا پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عربی کتب پر ہمیں مہارت حاصل ہو جائے اور پڑھنے میں جو مشکل مقامات آتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں اور پڑھنے میں بھی مزہ آئے اور عربی پڑھنے میں، سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو، تو اس کے لیے آپ پڑھا کریں قصیدہ غوثیہ۔ مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل قصیدہ غوثیہ یہ مکمل موجود ہے، تو آپ اس مدنی پنسورہ میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے قصیدہ غوثیہ کے فضائل اور کمالات بہت زیادہ ہیں، بہت سارے مسائل، مصائب، پریشانیوں سے نجات کے لیے قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے اور بھی برکتیں ہیں۔ ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے عربی میں مہارت حاصل ہو جائے اور عربی کتب میں پڑھ سکوں، سمجھ سکوں اور سمجھنا میرے لیے آسان ہو جائے، تو آپ قصیدہ غوثیہ یہ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اردو میں مہارت کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اردو پڑھنے میں بھی جو ہے نا دشواری ہوتی ہے نا۔ جی، تو اس کے لیے پھر وہ ہم وظیفہ پڑھ لیا کریں نا، جب اردو کوئی سبق آپ پڑھ رہے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کوئی بھی کتب و رسائل آپ اٹھائیں گے نا، تو اس کی ابتدا میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، کتاب پڑھنے کی دعا آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ اس میں سے نا سبق یاد کرنے سے پہلے، اردو کتاب پڑھنے سے قبل آپ یہ دعا پڑھ لیں تو الحمدللہ عز و جل اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی، جو پڑھیں گے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور الحمدللہ عز و جل حکمت کے دروازے بھی کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا، شامل کریں قبلہ طارق بھائی۔ جی جنید بھائی، استخاروں کے حوالے سے میسیجز بھی تھے اور کچھ کالز کے ذریعے سے بھی جو ریکارڈڈ کالز تھیں، یہاں سے بھی ہمیں پیغام موصول ہوئے۔ استخارے ان کی کیے گئے، سب سے پہلے استخارے کا تھا عبدہ پروین، نام بتایا، کہا کہ بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا اور استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے وظیفہ نوٹ کر لیں، یا مؤمنو 115 مرتبہ 115 ٹائم یا مؤمنو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی، شفا یابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد جنید بھائی کچھ مزید استخارے تھے اور تقریباً ان تمام ہی میں ایک چیز کامن رہی ہے، یا تو کام کر رہے ہیں، کام چل نہیں رہا، نقصان ہو رہا ہے، یا کام مل نہیں رہا، اس طرح کی کیفیت تھیں، جن میں مبشر حسن بھائی تھے، محمد صفدر اتاری تھے، محمد متین، محمد غضنفر، ان کے استخارے کیے گئے۔ تو استخاروں میں کوئی بھی کاروباری حوالے سے، کام کے حوالے سے بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ آپ احباب کے لیے وظیفہ عرض کیے دیتا ہوں، ایک بڑا ہی پیارا یہ عمل بھی ہے اور اس کو اگر کر لیں، جو بالخصوص اگر آپ کا کام اس طرح کا ہے کہ جس میں دکان وغیرہ ہے، کوئی سامان ہے، ساز و سامان وغیرہ ہو، تو آپ اس کے اوپر یا اللہ 49 ٹائم 49 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر دم کر دیں، تو اس کی یہ برکت رہے گی کہ نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کی دکان کا سامان ہے، فیکٹری ہے یا گاڑی وغیرہ ہے یا کوئی بھی ذریعہ آمدنی ہے، یا اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں، تو بے شک آپ یہ عمل جو ہے اپنے گھر پر، دکان یا مکان یا مال و اسباب پر پڑھ کر دم کر لیں تو انشاءاللہ نقصانات سے حفاظت رہے گی۔ ایک تو یہ، دوسرا اسی کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک عمل ہے، نماز پنجگانہ کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے کاروباری معاملات میں، کام میں، نوکری میں، جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی، رزق حلال میں اللہ نے چاہا تو برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ دو عمل ہیں آپ تمام احباب کے لیے، نقصانات سے حفاظت اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے۔ اسی کے ساتھ اکرم رؤوف بھائی تھے، انہوں نے جنید بھائی استخارے کا کہا تھا کہ فیکٹری میں کام کرنا چاہیں گے، ویسے کسی جگہ ملازمت، تو اکرم رؤوف بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں فیکٹری میں کام کرنے کے حوالے سے استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اور اللہ پاک آپ کو بھی رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ جو وظیفہ بیان کیا گیا روزی میں برکت کا، یہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ انہیں بھی اس کی برکتیں
نصیب ہوتی رہیں۔ طاہر حسین بھائی تھے، ان کے استخارے کا کہا گیا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو طاہر حسین بھائی کے رشتے کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں وقتی آزمائش ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام 312 ٹائم، 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ نماز فجر کے بعد پڑھ کر دعا مانگیں، اللہ نے چاہا تو نیک پابند سنت رشتہ ملے گا اور بہتری نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ جی جنید بھائی، استخارے جو کہے گئے ان کے جوابات تو آپ نے ارشاد فرما دیے۔ دیکھیں وظائف بھی آپ نے ارشاد فرمائے، پڑھنے کا معمول بھی آپ بنائیے گا، اور اپنے مکمل ایک پراپر ایک روحانی علاج کے لیے آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر نا، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، باقاعدہ مکمل ایک جو طریقہ علاج ہوتا ہے اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ روحانی علاج کروانا چاہیے، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے ناظرین۔ کئی مدنی بہاریں، کئی واقعات الحمدللہ عز و جل موصول ہوتے ہیں، اور کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود بھی ہیں۔ آئیے ناظرین کہ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے لوگوں کے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، کیسے ان کی مشکلات دور ہو رہی ہوتی ہیں، اور کیسے پریشانیاں دور ہو رہی ہوتی ہیں، کیسے وہ شفا یاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ آئیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میری شادی تو 6 سال ہو چکے ہیں، اور پہلے بیٹی پیدا ہوئی، وہ فوت ہو گئی، اور بچے بھی ضائع ہوتے تھے۔ الحمدللہ فلان مدینہ جڑا والا سے تعویذ عطاریہ استعمال کیے، اور آج بچی سال کی ہو گئی ہے۔ میرا نام محمد تنویر رضا عطاری، میرا تعلق خوشاب کے شہر راجڑ سے ہے۔ میری ہمشیرہ کے ساتھ کچھ عرصے سے جنات کے مسائل تھے، بہت جگہ سے علاج کروایا، وہ بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ کسی نے بتایا کہ آپ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج سے تعویذات لیں، تو الحمدللہ تعویذات لیے تو ان کی برکت سے میری ہمشیرہ بالکل بہتر ہوگی، اب ان کے ساتھ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو، امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ میرا نام طاہر معین ہے، اور میرا تعلق UC دیوال ڈسٹرکٹ خوشاب پنجاب پاکستان سے ہے۔ مجھے 2002 میں گردے میں پتھری کا مسئلہ بنا، اور 20 سال تک 2022 تک یہ چلتا رہا۔ اس دوران میں نے مختلف قسم کے علاج ہومیوپیتھک ایلوپیتھک کیے، لیکن مکمل شفا یابی نہیں ہوئی۔ 2022 میں ہمارے محلے کی مسجد میں روحانی علاج کا بستہ لگا۔ اسلامی بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات عطاریہ استعمال کریں۔ میں نے وہ تعویذات عطاریہ استعمال کی، اور الحمدللہ اب 2 سال ہو گئے ہیں، مجھے گردے کی پتھری سے نجات مل گئی ہے۔ میرا نام محمد صفدر ہے، میں UC دیوال ضلع خوشاب پنجاب کا رہائشی ہوں۔ 2009 سے میری کمر کا مسئلہ بنا تھا، موروں کا گیپ بن گیا، تو مجھے ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا، اور بھی کافی علاج کروائے، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے ایک اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج سے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کا مشورہ دیا، تو میں نے تعویذات عطاریہ استعمال کیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات کی برکت سے اب میں اپنی شاپ کے اوپر 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، مجھے کمر کی تکلیف کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت، دعوت اسلامی زندہ آباد۔ میرا نام محمد صفدر ہے، میں UC دیوال ضلع خوشاب کا رہائشی ہوں۔ 1.5 سال قبل میرے زوجہ کا آپریشن تھا، بچی کی ولادت تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا بچنا بہت مشکل ہے، تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے تعویذات عطاریہ کا مشورہ دیا، تو میں نے تعویذات عطاریہ استعمال کیے، تو الحمدللہ عز و جل ان کا آپریشن بھی کامیاب رہا، اور ماں بیٹی دونوں سلامت ہیں۔ میرا نام محمد عرفان قاضی ہے، میں جوراباد ڈسٹرکٹ خوشاب کا رہائشی ہوں، اور میرے ضروری ڈاکومنٹ گم ہو گئے تھے۔ مجھے کسی دوست نے مشورہ دیا آپ روحانی علاج کے بستے پہ جائیں، وہاں پہ گیا تو میں نے وہاں سے وظیفہ لیا اور تعویذ عطاریہ لیا، اور جس کی برکت سے مجھے میرے ضروری ڈاکومنٹ مل گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گمے ہوئے ڈاکومنٹس کسی کو مل رہے ہیں، تو کسی کے گردے کی پتھری بغیر آپریشن کے نکل رہی ہے، تو کسی کی کمر کا درد، جسمانی تکلیف جا رہی ہے، تو کوئی بغیر آپریشن کے الحمدللہ عز و جل شفا یاب ہو رہا ہے، تو کوئی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے اللہ کی رحمت سے سلامت ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعات بتانے، دکھانے اور سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ مزید ہمارا اعتقاد مضبوط ہو، یقین ہمارا
ہمارا کامل ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں آئیں کہ دیکھیں الحمدللہ عز و جل ان کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، ان کے مریض صحت یاب ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیوں فوائد حاصل نہیں ہو رہے؟ تو بعض اوقات دیکھیں یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یار آپ تو تعویذات بھی استعمال کرتے ہو، روحانی علاج بھی کرواؤ، تمہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ہمیں اس پر اپنی کمی محسوس کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کمی رہ رہی ہو، میں صحیح طریقے سے علاج نہیں کر پا رہا ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے. اور پھر دیکھیں ساری چیزیں ایک طرف، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی مصلحت پر، اس کی حکمت پر بھی نظر رکھنا چاہیے. ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، مصلحتیں یہ پوشیدہ ہوتی ہیں. ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. میں دیگر ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اس کے حل کے لیے دیگر ذرائع اختیار کریں، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اور اب تو روحانی علاج کروانا، شعبہ روحانی علاج سے رابطے میں آنا بہت آسان ہو چکا ہے. مختلف طریقہ کار چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ الحمدللہ عز و جل خوش آئین بات یہ کہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں سے آپ رابطہ کر کے اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. اسی طرح آن لائن آپ روحانی علاج کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج ہیں، یوٹیوب چینل ہے، جس کے ذریعے آپ الحمدللہ عز و جل آن لائن بھی روحانی علاج کروا سکتے ہیں. تو بہت آسان ہو چکا ہے. اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم آپ کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. آئیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں. جی کال چلائیے گا. میں اس کی تقریباً 25-26 سال ہے اور رشتے کافی آتے جاتے رہتے ہیں لیکن کہیں بات نہیں بنتی. یہ بتائیں کوئی بندش ہے، کیا معاملہ ہے؟ ہماری بچی کا نام امرین سلمہ ہے، اس کی والدہ کا نام منظور بی بی ہے. اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے، بھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام منیر احمد ہے، والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے. میرے کاروبار میں کام میں بڑی دیر سے مسئلہ آ رہا ہے، میں نے استخارہ کرانا، پلیز مہربانی کر کے استخارہ کر دیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. گونگا یاد پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں، میں نے استخارہ کرانا ہے. میرا نام اعظم علی ہے، میری والدہ کا نام جنت بیتی ہے. میں نے کاروبار کر رہا ہوں چاولوں کا، شروع کرنا ہے، میں نے تو استخارہ کرانا ہے. کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ چاول کا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ابھی بتاتے ہیں استخارہ کروا کے آپ کو. جی نیکسٹ کال. میرا نام مشکل اتاری اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. میری سسٹر کا نام فاطمہ ہے، اس کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے. سر یہ 4 ماہ کی ابھی بیٹی اس کی ہوئی ہے، وہ ضد بہت کرتی ہے، روتی ہے، سارا دن بھی اور ساری رات بھی روتی ہے. اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں، شکریہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں نے اپنی بیوی کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام عابدہ ہے، ان کی والدہ کا نام ہے تاج بی بی. مسئلہ ان کا پیٹ کا ہے جی، معدے کا 3-4 مہینے ہو گئے، ٹھیک نہیں ہو رہا، بہت ساری دوائیاں لے لی ہیں ہم نے. نیکسٹ کال دیجیے. ہمیں بہت پریشانی چل رہی ہے اور بیماریاں، استخارہ نکلوانا تھا. عبد الوحید نام ہے میرا، والدہ کا نام چارہ بی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام فاروق ہے، میرے والدہ کا نام خورشید بیگم ہے. کاروبار نہیں میں جو ہے نا کوئی سلسلہ نہیں بنتا پیا، بے روزگار جو ہے نا، کاروبار واسطے کوئی وظیفہ. چلیں وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. کوشش بھائی آپ جاری رکھیے گا اور محنت کوشش کرتے رہیں. کوشش یاد رکھیے کامیابی کی کنجی ہے، چابی ہے. بندہ جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو کامیابی اسے حاصل ہو جاتی ہے. اور انت تک یعنی رات دن محنت کرنا پڑے گی. کوشش کریں آپ. اور حصول روزگار کے لیے، روزگار کو حاصل کرنے کے لیے جائز ذرائع، جائز طریقہ کار بھی آپ اختیار کیجیے گا. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیابی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے، روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں گے. کہ غیبی طور پہ مدد ہوتی رہے اور غیبی طور پر اسباب بنتی چلے جائیں. اس کے لیے وظیفہ ناصر بھائی کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اگر کوئی شخص بے روزگار ہو، نوکری کی تلاش میں ہو، ملازمت کی تلاش میں ہو، وہ چاہتا ہو کہ میں بھی برسر روزگار ہو جاؤں، میرے لیے بھی آسانی والے معاملات ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا ہوگا پھر؟ اس کے لیے ایک تو امیر علیہ سنت نے فیضان نماز میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز کو صحیح طریقے سے، جس طرح اس کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو پابندی سے 5 وقت نماز ادا کرے تو اللہ پاک اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. اگر اس کا کاروبار نہ لگ رہا ہو تو اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آسانی ہو جائے گی. اور ساتھ ہی روزگار کے حوالے سے ایک روحانی علاج بھی آپ نوٹ فرما لیجئے کہ اگر کسی کا روزگار نہ لگ رہا ہو، روزگار کی تلاش میں ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے آپ اس طرح
یہ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب. سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. 500 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اچھی جگہ پر آپ کا کام لگ جائے گا اللہ کے کرم. اچھا، اس میں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. جی جی. اب ہو سکتا ہے کہ ناظرین بھی سوچیں، اب جیسے گراؤنڈ فلور پہ رہنے والے جو ہوتے ہیں نا، اب بعض اوقات جیسے چھت نہیں ہوتی یا فلیٹوں میں جیسے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اب چھت تو نظر نہیں آتی، آسمان نظر نہیں آ رہا ہو، تو اب ایسی صورت میں آپ نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، تو اب اس میں کوئی گنجائش وغیرہ کی صورت ہے اس میں؟ اس میں جیسے نا اسلامی بھائی جیسے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مسجد کے صحن میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا کہیں باہر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جو ان کی گیلری ہے، گیلری کے پاس کھڑے ہو کے جہاں سے آسمان سامنے نظر آتا رہے، تو وہاں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں؟ جی، وہ گھر میں رہتے ہوئے ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھے کہ کسی غیر محرم کی جو ہے وہ نظر نہ پڑے. یہ اچھی توجہ آپ نے دلائی. تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں گے. جو بے روزگار افراد ہیں، ملازمت کی تلاش میں ہیں، نوکریوں کی تلاش میں ہیں، اولاً تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب. پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ الکریم غیب سے اسباب بنتے چلے جائیں گے. شامل کریں استخاروں کے جوابات. جی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں جو استخاروں کے جوابات. اور سب سے پہلے استخارے کا کہا تھا، نام بتایا تھا انہوں نے، امبرین بچی کے رشتے کا کہا کہ رشتے آتے ہیں اور بات نہیں بن پاتی ہے، تو استخارہ کیا گیا. اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. اور اس کے لیے وظیفہ نوٹ کر لیں، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھ کر اپنے لیے یہ خود انہوں نے عمل کرنا ہے. رشتے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ نیک پابند سنت، اللہ نے چاہا تو رشتہ ملے گا. مزید استخارے کا تھا، اعظم علی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ چاول کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو استخارہ کروانا چاہا انہوں نے کہ اس میں ان کے لیے کیسا ہے. تو اعظم علی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، جس کام کے حوالے سے آپ نے بتایا چاول کا کام کرنا، اس میں بہتری کا اشارہ ہے. مزید استخارے کے لیے کہا تھا، بچی کا نام بتایا تھا فاطمہ کا کہ روتی بہت ہے، ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور اس کے لیے وظیفہ نوٹ کر لیں. سورہ کوثر قرآن پاک کی 30ویں سپارے کے اندر موجود سورت، اور قرآن پاک کی آیتوں کے الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھنی ہے. ایک مرتبہ پڑھ کر بچی کے رائٹ سائڈ سیدھے گال پر، دوسری مرتبہ لیفٹ سائڈ الٹے گال پر، اور تیسری مرتبہ چہرے پر دم کر دیں، اور ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ یہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر وغیرہ کا جو بھی معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، نظر سے حفاظت رہے گی. اچھا، اسی کے ساتھ ایک عبد الوحید بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ گھر کچھ پریشانیاں ہیں اور مشکلات اور پریشانیوں کا گھریلو ذکر کیا. عبد الوحید بھائی استخارہ کیا گیا، اس میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کروں، بڑا پیارا یہ عمل ہے، اور اگر اسے آپ کریں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنے وظائف میں بھی شامل کیا ہے. نماز کے بعد سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، یہ پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھ کر اور اس کو پڑھنا شروع کریں، اور پھر ہاتھ کو کھینچ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ پیشانی تک کے لے آئیں. اللہ نے چاہا تو جو بھی غم ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ دور ہوں گی. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس کے ساتھ مزید بھی الفاظ ذکر کیے، فرمایا وعن اہل السنہ. یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اللہ نے چاہا تو دور ہوں گی. یہ وظیفہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مدنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر 170، یہ مدنی پنسورہ کا نیو جو ایڈیشن ہے، اس کے 170 پیج پر یہ وظیفہ موجود ہے. اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ جیسی بھی پریشانیاں ہوئیں اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو جائیں گے. جی جنید بھائی، یہ استخاروں کے جوابات مکمل ہوئے، اور مزید پھر جو ہے
روحانی علاج کے مسئلوں سے رابطہ کر کے میسیجز شامل کر لیتا ہوں ناظرین. اب میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے استخاروں کے اور روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں, کیونکہ وقت اب ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز تمام ہی پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ سب کو ہی روحانی علاج معلوم ہو جائے. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے ذہنی دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے اور دماغ بھاری بھاری رہتا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو ذہنی دباؤ کا ایک علاج وضو بھی ہے. جب بھی آپ کو دماغ بھاری ہونے لگے, ایک دماغی طور پر ٹینشن ہونے لگے, آپ وضو بنا لیا کریں. ایک تو یہ عمل ہوا. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھا کریں. انشاءاللہ الکریم ذہنی طور پر الحمدللہ سوجل آپ کو سکون حاصل ہوگا. میرے بابا جان کا کام صحیح نہیں چلتا, کام پر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو بابا کو کہیے گا کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی اولاً تو دعا پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو 2 فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں. یہ دعا پڑھنی ہے. اور دوسرا, کاموں میں اگر مسائل آ رہے ہیں, کام کاج میں رکاوٹیں آ رہی ہوں, تو اب اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ آپ کے بابا نے پڑھنا ہے یا مؤخرو. جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے, اللہ پاک اس کے تمام جائز کام پورے فرما دے گا. یہ 2 وظیفے ہیں, تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا, ایک اور میسیج ہے. میرا نام عادل ہے اور میری والدہ کا نام زبیدہ ہے, رشتے نہیں ہو پا رہے, تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے. میرا نام ارسلان, مجھے روحانی علاج کروانا ہے, مجھے بہت زیادہ خون کی کمی ہے, تو آپ نے درود شفائے امراض پڑھنا ہے. بعض اوقات خون کی کمی ہو جاتی ہے, کبھی تو وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں, کبھی تو پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, تو اس حوالے سے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پڑھا کریں درود شفائے امراض. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود شفائے امراض پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے. میرے رشتے کے لیے لازمی دعا کیجیے گا. جی بالکل, انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ مجھے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی آئے دن نقصان ہو جاتا ہے. چلیں میں ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بلکہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتاتا ہوں. یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اسے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. دعائے مصطفیٰ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ صبح و شام 3 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں. آسان سی دعائیں, کھانے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو الحمدللہ عز و جل زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے. ایک یوں سمجھے کہ حفاظتی ہمارا بند بن جائے گا. تو یہ ضرور پڑھنے کا معمول بنائیے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین, مزید اب ہم شامل کریں گے کچھ سوالات آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ ویڈیو سوالات ہمیں آتے ہیں, تو شامل کرتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے. میرا نام محمد اشتیاق انصاری ہے, مجید کونی سیکٹر 1 اور مدینہ سینٹر کا آنر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 7 سال کا احمد رضا, اس کے پڑھائی میں دل نہیں لگتے, اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دے. اور میری بیٹی 2.5 سال کی ہے, وہ ہمیشہ بیمار رہتی ہے, اس کے بارے میں بھی کوئی وظیفہ بتا دے کہ میری بیٹی صحیح ہو جائے. میرا نام محمد اشرف ہے, میرے والد صاحب کا نام محمد سلطان ہے. ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا شوگر کا, ان کو شوگر سے نجات کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. میرا نام حسن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ونٹر کا سیزن چل رہا ہے, سردیوں کا سیزن چل رہا ہے, تو اس میں اسکن پرابلم بہت ہوتی ہے, چہرے پہ ڈرائنیس آ جاتے ہیں, ہاتھوں پہ ڈرائنیس آ جاتے ہیں, اسکن پھٹنے لگ جاتا ہے, تو اس کا کوئی روحانی علاج اور وظیفہ بتا دیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ نظر بد کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں, تو آیا اس کی کیا حقیقت ہے, اور آپ مجھے نظر بد کے حوالے سے وظیفہ بیان کریں. اور میں اکثر نظر بد کے حوالے سے ویب سائٹ سے اس کی کارڈ بھی کرواتا رہتا ہوں. میرا جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ویئر ہاؤس میں مال پڑا ہوتا ہے, تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ویئر ہاؤس میں تو مال تو ہوتا ہے, سامان بھی کافی ہوتا ہے. اللہ پاک سب کے جان مال کی سامان کی حفاظت فرمائے. 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں.
صحیح انشاءاللہ الکریم حفاظت رہے گی. اور دوسرا یہ ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے پوچھا نظر بد کی حقیقت کیا ہے. یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے, بہت تفصیلی موضوع ہے. اب چونکہ وقت اختتام کی جانب 5 منٹ کم و بیش یہ باقی رہ گئے, تو بہرحال وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں نظر تو حق ہے, یہ لگ جاتی ہے, اپنوں کی بھی لگتی ہے, غیروں کی بھی لگ جاتی ہے, لگ جاتی ہے نظر. نظر بد سے حفاظت کے لیے وظائف اپنے معمولات میں شامل رکھا کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا وظیفہ پڑھ کر دم فرماتے تھے؟ معوذات, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. تو آپ بھی یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. ایک اور اسلامی بھائی تھے, اسکن کا مسئلہ بتایا تھا. سردیوں میں بعض اوقات اسکن جو ہے ڈرائی ہو جاتی ہے, خشک ہو جاتی ہے, بعض اوقات پھٹنے لگ جاتی ہے. تو اس کے لیے اپنے طبیب سے مشورہ بھی کریں اور علاج بھی اپنے لیے تجویز کروائیں. انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا. پڑھنے کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں 100 مرتبہ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنے اوپر یہ دم کر لیا کریں. شوگر کے حوالے سے پوچھا تھا بھائی نے, سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. شوگر آپ کی ایک لیول میں آ جائے گی, کنٹرول ہو جائے گی. صحیح ہے. باقی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں, احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں, اپنی صحت کی فکر بھی کریں. احتیاط, پرہیز, یہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلنی ہیں. ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ بچہ ہے, بیٹا ہے, 7 سال عمر ہے, پڑھائی میں دل نہیں لگتا. یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں, اور دن میں 5 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے. مزید یہ کہ آپ بھی اور ہمارے دیگر ناظرین بھی روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں, تعویذات وغیرہ حاصل کریں. اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے. طارق بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناصر بھائی آپ بھی تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے روحانی علاج ارشاد فرمایا. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. یا اللہ پاک ہماری, ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے پیر و مرشد, اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں, جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں, اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما. قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. محتاجی سے بچا لے. ہمیں خودداری نصیب فرما. قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, بندشیں ہیں, اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما. جو مسلمان جادو, جنات, اثرات, سحر, آسم میں مبتلا ہیں, اللہ پاک سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین. جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا, تکلیفوں کا بتایا, یا اللہ پاک یا قاضی الحاجات, یا مسبب الاسباب, یا شافی الامراض, یا اللہ پاک سب کی بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں, آزمائشیں, دکھ, درد, غم, رنج سب دور فرما دے. جو قید میں ہیں رہائی عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گرے ہیں رہائی عطا فرما. جو ناراض ہیں یا اللہ پاک انہیں محبت عطا فرما. جو بچھڑے ہیں آپس میں ملا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے, روحانی امراض سے بھی شفا دے, شفا دے, شفا دے, شفا دے.